ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ پھر مسلمانوں، اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ کام تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید اے نبی آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کی باتوں کا آزمانا اور تمہارے دل کے ارادوں کا نکھارنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہیں۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطانی اغوا میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے اور تحمل والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ احد کا کچھ تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس غم و رنج کے وقت جو احسان فرمایا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان پر اونگ ڈال دی، ہتھیار ہاتھ میں ہیں، دشمن سامنے ہیں، لیکن دل میں اتنی تسکین ہے کہ آنکھیں اونگ سے جھکی جا رہی ہیں، جو امن و امان کا نشان ہے، جیسے سورہ انفال میں بدر کے واقعے میں ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن بصورت اونگ نازل ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لڑائی کے وقت کی اونگ اللہ کی طرف سے ہے اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد والے دن مجھے اس زور سے اونگ آنے لگی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تقریباً ہر شخص کو اسی حالت میں پایا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ ہاں، البتہ ایک جماعت وہ بھی تھی جن کے دلوں میں نفاق تھا، یہ مارے خوف و دہشت کے ہلکان ہو رہے تھے اور ان کی بدگمانیاں اور برے خیال حد کو پہنچ گئے تھے۔ بس اہل ایمان، اہل یقین، اہل ثبات، اہل توکل اور اہل صدق تو یقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ضرور مدد کریں گے اور ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو کر رہے گی، لیکن اہل نفاق یعنی منافقوں، اہل شک بے یقین ڈھلمل ایمان والوں کی عجب حالت تھی۔ ان کی جان عذاب میں تھی، وہ ہائے وائے کر رہے تھے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وساوس اٹھ رہے تھے۔ انہیں یقین کامل ہو گیا تھا کہ اب مرے۔ وہ جان چکے تھے کہ رسول اور مؤمن نہیں رہے، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ فی الواقع منافقوں کا یہی حال ہے کہ جہاں ذرا نیچا پاسا دیکھا اور نا امیدی کی گھنگور گھٹاؤں نے انہیں گھیر لیا، برخلاف ان کے ایماندار بد سے بدتر حالت میں بھی اللہ سے نیک گمان رہتے ہیں۔ ان منافقوں کے دلوں کے خیالات یہ تھے کہ اگر ہمارا کچھ بھی بس چلتا تو آج کی موت سے بچ رہتے اور چپکے یوں کہتے بھی تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سخت خوف کے وقت ہمیں تو اس قدر نیند آنے لگی کہ ہماری ٹھوڑیاں سینوں سے لگ گئیں۔ میں نے اپنی اسی حالت میں معتب ابن قشیر کے الفاظ سنے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے۔
اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں تو مقدرات اللہ میں مرنے کا وقت نہیں ٹلتا، گو تم گھروں میں ہوتے، لیکن پھر بھی جن پر یہاں کٹنا لکھا جا چکا تھا وہ گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے اور یہاں میدان میں آ ڈٹتے اور اللہ کا لکھا پورا اترتا۔ یہ وقت اس لیے تھا کہ اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں اور تمہارے مخفی بھیدوں کو ظاہر کر دیں۔ اس آزمائش سے بھلے اور برے، نیک اور بد میں تمیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھیدوں اور ارادوں سے پوری طرح واقف ہیں، انہوں نے اس ذرا سے واقعے سے منافقوں کو ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کا بھی ظاہری امتحان ہو گیا۔ اب سچے مسلمانوں کی لغزش کا بیان ہو رہا ہے جو انسانی کمزوری کی وجہ سے ان سے سرزد ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لغزش ان سے شیطان نے کرا دی اور دراصل یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا۔ نہ یہ فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، نہ ان کے قدم اکھڑتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ معذور جانتے ہیں اور ان سے اللہ نے درگزر فرما لیا اور ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ کا کام ہی تجاوز کرنا، بخشنا، معاف فرمانا، حلم اور بردباری برتنا، تحمل اور عفو کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کی اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بخلاف رافضیوں کے بد عقیدے کے۔ مسند احمد میں ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، آخر تم امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس قدر کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، ان سے کہہ دو کہ میں نے احد والے دن فرار نہیں کیا، بدر کے غزوے میں غیر حاضر نہیں رہا اور نہ سنت عمر ترک کی۔ ولید نے جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی احد والے دن کی اس لغزش سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا۔ پھر جس خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اس پر عار دلانا کیسا؟ بدر والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئیں۔ چنانچہ مجھے رسول اللہ نے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا، اور ظاہر ہے کہ حصہ انہیں ملتا ہے جو موجود ہوں، بس حکماً میری موجودگی ثابت ہوئی۔ رہی سنت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ عبد الرحمن میں، جاؤ انہیں یہ جواب بھی پہنچا دو۔ یہ روایت مسند احمد اور طبرانی وغیرہ کی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مار ڈالے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں اور اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ قسم ہے اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ خواہ مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ اے نبی ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور کام کا مشورہ ان سے کر لیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔
ایمان والوں کو فاسد اعتقاد رکھنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کافروں جیسے فاسد اعتقاد رکھنے کی ممانعت فرما رہے ہیں۔ یہ کفار سمجھتے تھے کہ ان کے لوگ جو سفر میں یا لڑائی میں مرے، اگر وہ سفر و لڑائی نہ کرتے تو نہ مرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ باطل خیال بھی ان کی حسرت و افسوس کو بڑھانے والے ہیں۔ دراصل موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرتا ہے اللہ کی چاہت سے، اور زندگی ملتی ہے تو اللہ کے ارادے سے۔ تمام امور کا جاری کرنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قضا و قدر ٹلتی نہیں، اللہ کے علم سے اور اللہ کی نگاہ سے کوئی باہر نہیں۔ تمام مخلوق کے ہر امر کو اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مرنا اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور یہ قطعاً دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور وہ آخرت باقی اور ابدی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ خواہ کسی طرح دنیا چھوڑ کر یا قتل ہو کر، لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر اپنے اعمال کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، چاہے برا ہو چاہے بھلا ہو۔